جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے، جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے، جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوست اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء پارہ 15 آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہائہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام بیرہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، اب وقت گزر چکا ہوگا، ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا،
اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کریں جس نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہو، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کے ایک کی بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کی زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن نہ فرشتہ اور نہ ہی انسانوں میں سے ہے۔ میرا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حسب نسب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں جس ماں نے درد اور تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون اختر الرضو والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگلش زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو ان کی بیویاں تھیں ان میں سے ایک کا نام لیاہ تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ عقد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیع بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر
कुरान मजीद की सूरत उन-नहल आयत नंबर 68 और 69 में है। तुम्हारा अगला सवाल है, ऐसी कौन सी मखलूक है